السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، حج کے احکام و مسائل میں مکہ مکرمہ کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم حج کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس مقام پر آئے ہیں اس کی تعمیر کس نے کی یا اس کے پس منظر کیا ہے. بہت کم لوگ ہیں اور زیادہ تر علماء بھی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق جو بتاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عصر نو کی تھی، یعنی کہ دوبارہ انہوں نے کی تھی. شروع میں اس نے سب سے پہلے کس نے کی، اس کا بہت کم لوگ ہیں جن کو علم ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی. کیونکہ سورہ حج میں آیت نمبر 26 میں آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو ترجمہ سماعت کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ بتا دیا. اب اس گھر کا ٹھکانہ کس جگہ پہ، جس جگہ پہ بنایا جاتا ہے. اب ٹھکانہ کس وجہ سے بتایا، پہلے بھی تو موجود تھا، دوبارہ کیوں بتایا گیا؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے گھر، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد الحرام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3366 3366. پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی، بیت المقدس. تو پھر سوال کیا گیا کہ ان دونوں مساجد کے درمیان ان کو تعمیر کرنے میں کتنا وقفہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا وقفہ. سب سے پہلے مسجد الحرام بنایا گیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی. تو یہ ان دونوں مساجد کی تعمیر جو حضرت ہمارے بابا جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین پہ بھیجا تو کہتے ہیں اللہ آپ کی عبادت کرنی ہے تو ہمیں کوئی جگہ ایسی بتائی جائے جہاں پہ ہم آپ کی عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ مسجد تعمیر کی جائے. تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ جو جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں جا کے، اور جو ہمارا قبلہ ہے، تو انہوں نے وہ تعمیر کیا. تو اس کے بعد وجہ کیا بنی کہ سارا کچھ ختم ہو گیا. جب طوفان نوح آیا، آپ نے اس کے متعلق سنا ہوگا کہ 40 دن اور 40 راتیں بارش ہوتی رہی، اور پورے دنیا میں، پورے روئے زمین میں وہ طوفان اور سیلاب اتنا طوفان تھا کہ بہت برا حال تھا. تو اس طوفان کے بعد تو وہ جو جگہ تھی، جو جس جگہ پہ خانہ کعبہ بنا تھا، وہ ساری جگہ بالکل ختم ہو گئی، نشانات وغیرہ ہر چیز ختم ہو گئی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی کریم اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اس کے متعلق ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا ٹھکانہ بتایا کہ اس جگہ پر جو ہے وہ پہلے خانہ کعبہ تھا، تو آپ ادھر ہی دوبارہ اس کی تعمیر کریں. تو یہ جو میں نے مختصر کر کے بتائی ہے، اس میں اور بھی کئی باتیں جو ہیں. تو اب یہ جو خانہ کعبہ ہے اب یہ کس وجہ سے بنایا گیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکر کیا جائے گا. تو یہ ایک جو تاریخ ہے ہمیں اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ ہم
जिस क़िबले की तरफ और जिस खाना कबा और मक्का मुकरमा हम जाके इबादत करते हैं उसकी तारीफ़ क्या है। अल्लाह ताला की हज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की और समझने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ किताब में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामिला अता फरमाए। उसमें यह था कि अल्लाह ताला ने एक पत्थर को हुक्म दिया था कि वो पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उनके वो पैर रखते और वो साथ साथ ऊपर नीचे होता जो इसकी वजह से। हाँ जी, पर हजर असवद नहीं, मुकाम इब्राहीम का वो पत्थर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरदना मौज़िल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना व मौज़िल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना व मौज़िल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना व मौज़िल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा शिफ़ाउका अल्ला युग़ादिरु सक़मा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु लना सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।